اے علی یہ بتائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم کی اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ اور اگر کلام کیا تھا تو کس سے کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، آج اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر ایک انسان سے کلام کیا، اور نہ صرف اللہ نے ایک انسان سے کلام کیا بلکہ ہر ایک انسان نے بھی خود اللہ سے کلام کیا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ہر ایک انسان نے اللہ سے کلام کیا، لیکن وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہر انسان سے عالم ارواح میں ہر ایک انسان سے کلام کر کے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندے، کیا میں ہی تمہارا خدا ہوں؟ کیا میں ہی تمام زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہوں؟ اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خدا ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا، بے شک ہمارے پروردگار، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، اور تو نے ہی ہمیں زندہ کیا ہے، تو ہی تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، تو پھر میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والے عیش و آرام اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں یہ عیش و آرام اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے میں تمہارے وجود میں سے اپنے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر صرف کچھ ہی سالوں کے لیے تمہیں ایک زمین پہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور زمین پہ جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کر کے پہچان کر دوبارہ خدا مان لیا تو تمہارے لیے جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا تم زمین پہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کو فرشتوں سے بھی افضل اسی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات ہے، لیکن جب ایک انسان کا بچہ اس زمین پہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ میں خدا کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت کو انسان کے دماغ میں رکھا تاکہ یہ انسان اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی تلاش کر کے اس کی خدائی کا اقرار کر کے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ نے اس دنیا کے امتحان میں انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی 1,24,000 پیغمبروں کو اور اپنی آسمانی کتابوں کو اس زمین پہ بھیجا، لیکن افسوس کہ یہ انسان اس دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اسے یہ یاد تک نہیں کہ وہ اس زمین پہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن عنقریب ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس دنیا میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچاننے کی تلاش تک نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے عنقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے اور دوزخ کی آگ میں زور زور سے چیخیں گے اور رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے میرے پروردگار، ہم بھول گئے تھے، ہمیں ایک بار، صرف ایک بار پھر سے موقع دیا جائے۔ لیکن افسوس
اسے پھر سے موقع نہیں ملے گا۔ اے شخص یاد رکھنا، یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام۔ بس امام علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی کلمے کا سننا تھا۔ ان یہودیوں نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سلام ہو کل ایمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر۔